السلام علیکم ناظرین، فوکس پوائنٹ یوٹیوب چینل کے ساتھ شاہد منیر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے گجرانوالہ میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا۔ اس جلسے کو کور تمام میڈیا نے کیا اور ہر طرح سے اس کی کوریج کو جو سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے خیرخواہ تھے انہوں نے ایک ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا۔ لیکن آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو چند ایسی چیزیں اس جلسے کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جو اس سے پہلے گجرانوالہ کی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ہمارا آج کا ولاگ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو گجرانوالہ کے جلسے کے حوالے سے ایک ہڈن ٹروتھ ہے، ایک چھپی ہوئی سچائی ہے، وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی آنے والے دنوں میں، کیونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح سے اسکریو کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، -1 کی جو آواز ہے یہ بہت بلند ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کیا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی جو متوقع گیم ہے آنے والے چند دنوں میں وہ کیا ہو سکتی ہے، اس کی بھی پردہ کشائی آپ کے سامنے کی جائے گی۔ تو جڑے رہیے گا ہمارے چینلز کے ساتھ۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیے گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے گجرانوالہ میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا۔ جناح اسٹیڈیم گجرانوالہ میں یہ خطاب رات کو ان کا شروع ہوا۔ اس میں جو بڑی ہی حیرت انگیز ایک کہانی ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آنی ہے، وہ یہ کہ گجرانوالہ کی تاریخ میں جتنے بھی جلسے ہوئے یا جدھر بھی جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ مشینری انوالو ہوتی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کی کارنر میٹنگز کی جاتی ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے کارکن کو، اور جو ان کی ضلعی قیادت ہے وہ پوری طرح سے سر جوڑ کے بیٹھتی ہے اور ہر طرح کی حکمت عملی وضع کی جاتی ہے کہ گجرانوالہ میں جلسے کے لیے سیالکوٹ سے بھی قافلے آتے ہیں، ڈسکے سے بھی قافلے آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حافظ آباد سے اور سراؤنڈنگ ایریا جتنا بھی گجرانوالہ کے ساتھ اٹیچ ہے، نارووال، پسرور اور منڈی بہاؤالدین تک، گجرات تک کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، تب کہیں جا کے یہ اسٹیڈیم گجرانوالہ کا بھرا جاتا ہے۔ یہ ماضی میں بالکل ایسے ہی ہوتا رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے جلسے سے یہ جلسہ اس طرح سے مختلف ہے کہ اس جلسے میں بالکل بھی اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ یہ جلسہ اپنی نوعیت کا اس لیے حیرت انگیز جلسہ ہے کہ یہ تھا تو ہاؤس فل، لیکن اس جلسے کو منعقد کرنے کے لیے جو کاوشیں اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے سراؤنڈنگ ایریاز کی مسلم لیگ نواز خاص کر کے کرتی رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو بروئے کار لاتی رہی ہے، لیکن اس جلسے میں یہ اگر کہا جائے کہ یہ جلسہ صرف اور صرف گجرانوالہ سٹی کی حد تک تھا، اس کی جوریڈکشن میں جو ایریاز آتے ہیں، تو یہ کوئی بالکل بات حقائق کے برعکس نہیں ہوگی۔ کاموں کی سے بھی بہت بڑی تعداد میں، نوشہرہ ورکا سے، اور لیکن جو آؤٹ آف سٹیز کے ایریاز ہیں، یعنی کہ جتنے بھی گجرانوالہ کی سیٹیں ہیں ان تمام کی نمائندگی تو تھی، لیکن زیادہ تر جو کمیونٹی تھی یہاں سے وہ گجرانوالہ کی لوکل کمیونٹیز تھی۔ نہ ٹرانسپورٹ کو اویل کیا گیا، نہ اس طرح سے پبلسٹی اس جلسے کی گئی، اور نہ اس طرح سے ریلیاں نکالی گئی جو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کرتی رہی ہے۔ تو میرے لیے اس جلسے کو آنکھوں دیکھنے کے بعد یہ ایک باعث حیرت ہے کہ اس جلسے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آ جانا بغیر کسی ایفرٹ کے مقامی قیادت کے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑی معنی خیز بات ہے، اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، حکومتی مشینری ہے، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ بہت نچلی سطح تک چلی گئی ہے، اور لوگ اپنی والہانہ محبت کو سامنے رکھتے ہوئے جلسوں میں بغیر کسی ایفرٹ کے شامل ہو رہے ہیں، اور بھرپور نمائندگی خواتین و حضرات اور بچوں کی دیکھنے میں آئی۔ ناظرین، یہ بغیر کسی ایفرٹ کے اتنا بڑا جلسہ کر دینا یہ اپنے آپ میں ایک انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ تو آنے والے وقت میں اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی تحریک چلاتی ہے یا کوئی قریب کہیں کوئی الیکشن آتا ہے تو حکومت کے لیے بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا وہ الیکشن کا مرحلہ سر کرنا۔ پاکستان تحریک انصاف نے وہ مقبولیت حاصل کر لی ہے
کہ جو پاکستان کی کسی دیگر سیاسی جماعت کو قریب قریب پہنچنا بھی بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے، باوجود اس کے کہ 13 جماعتیں ایک پیج پہ اکٹھی ہیں۔ ناظرین، اگر پاکستان تحریک انصاف سندھ میں بھی ایفرٹ کرے تو سندھ میں بھی اچھا خاصا مقام بنا سکتی ہے، اور جو سندھ کے لوگوں کو حال ہے، اگر تحریک انصاف وہاں پہ فعال ہو کے کام کرے تو اگلے الیکشن میں وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کا آ سکتا ہے۔ ناظرین، تحریک انصاف کی حکمت عملی کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن گوجرانوالہ کے جلسے میں ایک بہت ہی پازیٹیو ایک یہ بھی سائن دیکھنے کو ملا کہ شمشاد احمد خان، رانا شمشاد احمد خان مرحوم کے صاحبزادے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو علی وکیل خان صاحب نے جوائن کر لیا، اور یہ اس کا امپیکٹ کاموں کی سیاست میں ایک تلاطم مچا دینے والی یہ خبر ہے، اور بہت بڑی بریکنگ خبر ہے کہ ان کے آنے سے نہ صرف وہاں کی MNA کی سیٹ کے اوپر جو کہ تحریک انصاف ہار چکی ہے، تحریک انصاف بہت مضبوط ہو جائے گی، بلکہ نچلی 2 MP کی سیٹیں نکالنا بھی تحریک انصاف کے لیے کافی حد تک آسان ہو جائے گا۔ بات کرتے ہیں آگے تحریک انصاف کی حکمت عملی پر۔ تحریک انصاف کی حکمت عملی جو ہے وہ جو معروضی حالات ہیں اس میں زبردست تبدیلی آئی ہے، اور عمران خان صاحب نے اس کا برملا اظہار گوجرانوالہ کے جلسے میں کیا بھی۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ونس اگین کانفلکٹ کی طرف جا رہی ہے، اور حکومت کو ناکوں چنے چبانے کا منصوبہ بنا چکی ہے، اور بڑی حکمت عملی وضع کر رہے ہیں کس طرح سے اس حکومت سے جلد از جلد چھٹکارا جو ہے وہ دلایا جائے۔ اور کیونکہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، KP میں پاکستان تحریک انصاف کی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، تو شاید وفاقی حکومت کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہو جائے اگر تحریک انصاف ایک بڑی منظم اگر کمپین لانچ کرتی ہے، نکالنے کے لیے تحریک لاتی ہے، تو حکومت کے لیے شاید روکنا اس سے ممکن نہ ہوگا۔ تو اس لیے جو ادارے ہیں وہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پھر سے سرگرم ہو گئے ہیں کہ لالی پاپ تحریک انصاف کو دیا جائے، لیکن تحریک انصاف کی قیادت اس دفعہ لالی پاپ لینے کے موڈ میں نظر نہیں آتی۔ خصوصی متوقع گیم جو حکومتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پوری طرح سے رانا ثناء اللہ کی زیر قیادت اس کی تیاری انہوں نے کرنا شروع کر دی ہے کہ کس طرح سے آنسو گیس کی شیلنگ، لاٹھی چارج، تشدد کو بھرپور طریقے سے اپنا کر ان کو ونس اگین تحریک انصاف کے جو ریلی ہوگی یا تحریک انصاف کا جو مارچ ہوگا یا تحریک انصاف کا جو پروٹیسٹ ہوگا اس کو ہم نے کیسے پسپائی کی طرف لے کے جانا ہے، جیسے 25 کو لے کے گئے، تو اس کے لیے رانا ثناء اللہ پوری طرح سرگرم ہے، اور انہوں نے تمام وفاقی اداروں کو ہائی الرٹ رکھا گیا ہے، اور تمام خفیہ خبریں بھی وہ جو ادارے ہیں وفاقی ان کے تھرو وہ حاصل کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرینتھ کی، اور تحریک انصاف بھی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو اس دفعہ تحریک انصاف یہ پوری کوشش کرے گی کہ رانا ثناء اللہ کے جو منصوبے ہیں ان کو ناکام بنا کے اس حکومت کو جس نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو دیوار سے لگایا ہوا ہے، اس حکومت کو ایز سون ایز پاسبل نکالا جائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ۔ اپنے چینل کا خیال رکھیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔